وَلَسَوْفَ کیا فرمایا؟ حضرت جبریل اللہ کا قرآن لے کر آگئے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ میں ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں ہمارا نوجوان کہاں چلا گیا؟ کدھر چلا گیا؟ آج کا نوجوان اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے فرمایا کہ جس کے چہرے کے اوپر اس طرح چلا، جس کی داڑھی کے اوپر اس طرح چلا، میرے نبی نے فرمایا اس نے میرے سینے کے اوپر اس طرح چلا دیا، اس نے میرے سینے کے اوپر اس طرح چلا دیا۔ اے نوجوانوں، اے سفر پور کے رہنے والوں، داڑھی کے وہ بال جو پیشاب کی نالی میں بہا دیتے ہو، اے میرے بھائیوں ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، کیا بتلانے لگا ہوں؟ ایک گنہگار ہے، ایک نوجوان ہے، کچھ بیماری کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایک اکلوتا بیٹا ہے، جب مفت میں مال مل جاتا ہے تربیت نہیں ہو پاتی، بعض مرتبہ بچہ بگڑ بھی جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ رکھیے گا۔ اے نوجوانوں، اماں اپنے لال کو سمجھانے لگی اور کہنے لگی ہے وہ میرے اکلوتا بیٹا ہے، اتنے گناہ نہ کیا کر۔ یہ وہ واقعہ ہے سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے، میں تمہیں سنانے لگا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ماں اپنے لال کو سمجھانے لگی اور کہنے لگی کہ او میرے لال، او میرے لخت جگر، تو شرام میں چلا گیا، تو شبام میں چلا گیا، تو کبام میں چلا گیا۔ ماں سمجھاتی رہی، نوجوان نہ مانا۔ سیدنا حسن بصری کی مجلس میں وہ ماں جایا کرتی تھی، دعا کی درخواست دیا کرتی تھی۔ ماں ہوتی ہے، دعا کے لیے کہتی حضرت دعا فرما دینا، میرا اکلوتا بیٹا ہے، شرام میں چلا گیا، شبام میں چلا گیا، آپ دعا فرما دے۔ ماں ہوتی ہے، فرمانے لگی، کہنے لگی اپنے لال سے، اے میرے اکلوتے بیٹے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں ماں سمجھاتی رہی مگر بچہ نہ مانا، گناہ کرتا رہا۔ اب مولک بیماری نے پکڑ لیا، نوجوان سمجھنے لگا کہ آخری وقت آ گیا۔ ماں ہوتی ہے، ماں اپنے لال کو ڈاکٹروں کے پاس لے کے جائے، ڈاکٹروں نے منع کر دیا، ٹھیک ہونا مشکل ہے، صحت کا ملنا مشکل ہے۔ حکیموں نے جواب دے دیا، انکار کر دیا، میرے پاس علاج کوئی نہیں۔ ماں پریشان ہے۔ اب اس نوجوان نے سمجھ لیا آخری وقت آ گیا، اب کیا کروں؟ اے نوجوانوں ذرا توجہ کے ساتھ سننا، آپ کے کام یہ بات آ جائے۔ اب حسن بصری کے پاس تشریف لے گئی اور جا کر کے دعا کے لیے کہتی۔ اب وہ نوجوان کہنے لگا کہ اماں جان، کیا فرمایا؟ اماں جان آپ چلی جائیں، سیدنا حسن بصری کے پاس جا کر کے کہہ دینا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت آ جائیں، مجھ سے توبہ کا طریقہ نہیں آتا، حضرت تشریف لے آئیں، میرے پاس آ جائیں، مجھے توبہ کا طریقہ بتلا دیں۔ ماں خوشی میں جھوم اٹھی، میرے لال کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی۔ سیدنا حسن بصری کے پاس تشریف لے گئی اور جا کر کے فرمانے لگی کہ حضرت میرا لال بیمار ہے، آخری وقت آ گیا، آپ تشریف لے چلے، میرا لال کہہ رہا ہے مجھے توبہ کرنا نہیں آتا، مجھے توبہ کا طریقہ بتلائیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، اے میرے پیاروں میں کیا بات بتانے لگا ہوں۔
حضرت نے آنے سے انکار کر دیا. مجھے لاکھوں کا مجمع ہے, ہزاروں طلبہ موجود ہے, مجھے درس دینا ہے, وقت میرے پاس کوئی نہیں ہے. ماں کا دل ٹوٹا بہت ہے. دل ٹوٹنے کے باوجود واپس تشریف لے آئی. اللہ معلوم کرنے لگا. نوجوان کہنے لگا کہ اماں جان کیا بات ہے, کیا بات ہے, آپ کا چہرہ غموں سے بھرا ہوا ہے. ماں کہنے لگی کہ او میرے لال تو کتنا بد نصیب ہے, آج تو حضرت نے آنے سے انکار کر دیا. حضرت آنے کو تیار کوئی نہیں ہے. دیکھیں گے میرے عزیزوں, ذرا توجہ فرمائیں, میں کیا بات بتانے لگا ہوں. اب وہ ماں غموں سے بھری ہوئی اپنے لال سے کہنے لگی کہ او میرے لال, آج تو حضرت نے آنے سے انکار کر دیا, منع کر دیا, تو کتنا بد نصیب ہے. وہ نوجوان بستر پہ لیٹا ہوا ہے, بیماری کے باوجود ماں سے کہنے لگا کہ اماں جان تم گواہ رہنا, میں اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اے زمین کو بنانے والے, اے آسمان کو بنانے والے, اے رب ذوالجلال, تو حسن بصری کا محتاج کوئی نہیں. اے اللہ مجھے معاف فرما دے. توبہ کرنے لگا, دل میں توبہ کرنے لگا. ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا جی, بات بتانے لگا ہوں. کیا بات بتانے لگا ہوں, کیا فرمایا. اب وہ نوجوان توبہ کر رہا ہے, دل میں توبہ کرنے لگا اور ماں سے کہنے لگا اماں جان میری 2 وصیت یاد رکھنا. ماں نے کہا کہ لال میرے بتلا تو صحیح. آنکھوں میں آنسو ہے. کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے, میرا انتقال ہو جائے, اماں جان مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا, گھر کے صحن میں دفن کر دینا. جب مجھے عذاب قبر ہو, میرے پڑوسی کو تکلیف پہنچے, میں یہ بات گوارا نہیں کرتا. اماں جان کہیں اور دفن کر دینا. دوسری وصیت اس نوجوان نے فرمائی, اماں جان جب میرا انتقال ہو جائے, میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈال دینا اور سڑک کے اوپر گھسیٹنا, اور لوگوں کو پتہ چل جائے, گناہ کرنے والوں کو پتہ چل جائے, شراب پینے والوں کو پتہ چل جائے کہ گنہگار کا یہ حال ہوتا ہے. ماں ہوتی ہے. اپنے اس لال کا انتقال ہو گیا. دعا پڑھنے لگی, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کچھ دیر وہ ماں بیٹھی ہوئی روتی رہی, اپنے لال کے پاس اپنی آنسوؤں کو بہاتی رہی. کچھ دیر کے بعد اپنا دوپٹہ اپنے لال کے اوپر ڈال دیتی ہے. تو کیا فرمایا میرے بھائیوں, محلے میں تشریف لے گئی اور جا کر کے کہنے لگی میرے لال کا انتقال ہو چکا ہے, میرے لخت جگر کا انتقال ہو چکا ہے, میرے گھر میں مرد کا کوئی انتظام کوئی نہیں, آپ اسے میرے نوجوان کو غسل دے دیں, میرے نوجوان کو کفنا دیجئے گا. کچھ نوجوان جمع ہو گئے اور کہنے لگے اماں جان فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں, اب ہم آ گئے ہیں, ذرا یہ تو بتلائے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا. ماں فرمانے لگی, وہ بڑھیا مائی کہنے لگی کیا فرمایا, آپ آپس میں مشورہ کر لینا, جو چاہے گا جنازے کی نماز پڑھا دینا. ماں ہوا کرتی ہے, فوراً برقع پہنا سیدنا حسن بصری کے پاس تشریف لے گئی اور جا کر کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی اور فرمانے لگی میرے لال کا انتقال ہو گیا ہے, آپ میرے اوپر یہ احسان فرما دے
میرے لال کی نماز جنازہ تو پڑھا دے۔ حضرت نے انکار کر دیا کہ شرابی کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، شرابی ساری زندگی گناہوں میں گزری، اب میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوراً واپس تشریف لے آئی، فوراً واپس تشریف لے آئی۔ میرے بھائیوں، دل ٹوٹا بہت ہے۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ دروازے پر تشریف لے آئے۔ جب اس بڑھیا مائی نے دیکھا کہ حضرت تشریف لے آئے، خوشی میں جھوم اٹھی اور کہنے لگی کہ حضرت آپ نے تو آنے سے انکار کر دیا تھا، کیا بات ہے؟ کیا فرمایا کہ میں لیٹا ہوا تھا، میں لیٹا قیلولہ کے لیے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر خام میں تشریف لے آئے کہ اے حسن آپ لیٹے ہوئے ہیں، میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ دیر نہ کرنا، جا کر کے فوراً نماز جنازہ پڑھا دیجئے گا۔ جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے رویا جاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جاتا ہے، میرا اللہ ماں سے بھی 99 درجے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کب شام ہو جائے، وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اے میرے نوجوانوں، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ کل ایک نوجوان اپنے گھر سے مزدوری کی طرف نکلا، بچے انتظار میں گئے، ہمارے ابا آئیں گے، کچھ سامان لے کر کے آئیں گے۔ مزدوری پہ وہ نوجوان چلا گیا، ماں انتظار کر رہی ہے، میرا لال آئے گا۔ قریب کا واقعہ ہے، میں کیا بتلانے لگا ہوں، بڈھیڑی کا واقعہ ہے۔ اے نوجوانوں، اب وہ نوجوان مزدوری پہ چلا گیا، مشین کا کام کرنے والا تھا، مشین اوپر سے گر گئی، فوراً اس نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے۔ معصوم بچے ہیں۔ اے نوجوانوں، کچھ پتہ نہیں کہ کب شام ہو جائے۔ ماں انتظار کرتی رہ گئی، بیوی انتظار کرتی رہ گئی، میرا شوہر آئے گا، بچے انتظار کرتے رہ گئے۔ اے میرے نوجوانوں، کچھ پتہ نہیں، جب شام کو گھر پہنچا تو انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ مغفرت فرمائے۔ آج ہی تقریباً عصر میں نماز جنازہ ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر کے اپنے اللہ سے کہے، اللہ زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ جب اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں، میرے بھائیوں، اس گنہگار کا بھی نام لے دینا، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ آنے والے مبارک مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں، میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ قاری عبدالستار صاحب، حافظ عبدالستار صاحب، ان حضرات کی یہاں کے اساتذہ کی بڑی محنتیں ہیں، اور ایسے ایسے پروگرام دوپہر میں میں نے سنے، میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مدرسے والوں کا جی چاہتا